بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، جب حضور اکرم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے آسمانوں کی طرف گئے ہوئے 600 سال گزر چکے تھے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 882 سال ہو چکے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 1800 سال ہو چکے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 2300 سال ہو چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 3070 سال ہو چکے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا سے رحلت فرمائے ہوئے 4499 سال ہو چکے تھے۔ اور جب میرے اور آپ کے آقا نے دنیا میں قدم رکھا تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے 6750 سال ہو چکے تھے۔ ناظرین، جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کعبہ شریف کی زیارت کے لیے حرم پاک چلے گئے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بالکل گھر میں اکیلی تھی، کیونکہ ساس بھی وفات پا چکی تھی اور خاوند کا سایہ بھی اٹھ چکا تھا۔ سسر کعبہ شریف کی زیارت کے لیے جا چکا تھا اور سارے دیور اپنے اپنے گھروں میں بچوں کے ساتھ موجود تھے۔ اچانک درد ولادت شروع ہو گیا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایک رشتہ دار خاتون کو مکہ شریف کی دائیوں کی طرف بھیجا کہ جو دائی مل جائے بلا لاؤ۔ آدھی رات کا وقت تھا، وہ بی بی جس دائی کے پاس گئی اس دائی نے آنے سے انکار کر دیا، کیونکہ پیدا ہونے والا یتیم ہے، کیا ملے گا۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ ادھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ روئیں تو ادھر فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں سر جھکا کر عرض کی، اے مولا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا بات ہے؟ جبریل امین نے عرض کی کہ تیرے یار کی ولادت کا وقت قریب ہے اور حضرت آمنہ اکیلی ہیں، کوئی دائی بلانے پر بھی نہیں آئی۔ خالق کائنات نے فرمایا، اے جبریل، مکے کی دائیاں کیوں آئیں؟ ہم نے انہیں خود یار کے پاس آنے ہی نہیں دیا۔ اے اللہ، ایسا کیوں کیا؟ تو فرمایا، کیونکہ دائیاں ناپاک ہیں اور میرا یار پاک ہے، اور میں پاک یار کے لیے دائیاں بھی پاک بھیجوں گا۔ پھر خالق کائنات نے فرمایا کہ جبریل، عرض کیجیے رب جلیل۔ فرمایا کہ جلدی کرو، یار کی خدمت کے لیے 4 دائیوں کا انتظام کرو۔ جبریل امین نے عرض کی کہ اے مولا، وہ دائیاں کس قبیلے سے ہوں، کس خاندان سے اور کس شہر سے تعلق رکھتی ہوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دائیاں وہ عورتیں منتخب کرنی ہیں جو آج تک کسی انسان کی دائیاں نہ بنی ہوں، ان کے ہاتھ بھی پاک ہوں، آنکھیں بھی پاک ہوں، جسم بھی، کپڑے بھی اور دل بھی پاک ہو۔ جبریل امین نے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، تو مجھے بتا میں کس کو بلا کے لاؤں؟ تو فرمایا کہ جاؤ، حوا کو، ہاجرہ کو، مریم اور آسیہ کو بلا لاؤ۔ جبریل امین نے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، یہ حوا، ہاجرہ اور مریم تو نبیوں کی مائیں ہیں۔ فرمایا کیا ہوا؟ آنے والا بھی تو امام الانبیاء ہے۔ اے خالق کائنات، یہ آسیہ کو کیوں بلا رہا ہے؟ تو فرمایا کہ ہم نے آسیہ سے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے کلیم کو پال، ہم تمہیں اپنے حبیب کی دائی بننے کا شرف عطا فرمائیں گے۔ جب چاروں بیویاں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو گئیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم چاروں بیویاں اپنے ساتھ جنت کی حوریں بھی لے لو اور فرشتوں کی ایک ایک جماعت بھی لے لو اور سیدھا مکہ میں میرے یار کی والدہ آمنہ کے گھر چلے جاؤ۔ جب میری محبوب کی امی پوچھے کہ تم کون ہو تو کہنا کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیاں بن کے آئی ہیں۔ حضرت حوا نے عرض کی، اے مولا، ہم تو دائیاں بن کے تیرے محبوب کی جائیں گی، پر یہ حوریں اور فرشتے کیوں بھیج رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم دائیاں بننا اور جنت کی حوریں میرے محبوب کے قصیدے پڑھیں گی، اور فرشتے یار کی آمد پر
یار کی ولادت کی خوشی میں جلوس کی صورت میں خوشی کا اظہار کریں گے۔ ادھر خالق کا حکم سن کر چاروں بیبیاں جنتی حوریں اور فرشتوں کی جماعتیں لے کر چلیں تو ادھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تنہائی پر رونے لگی۔ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنسوں والی آنکھیں کھلی تو کیا دیکھا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا صحن عورتوں سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت آمنہ حیران ہو گئیں کہ یا اللہ، یہ عورتیں، یہ حسین و جمیل بیبیاں میرے گھر کہاں سے آ گئیں؟ دروازہ بھی بند ہے اور کنڈی بھی لگی ہوئی ہے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ایک بیوی نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں کو بوسہ دیا، دوسری نے ہاتھ چومے، تیسری نے ماتھے کو بوسہ دیا اور چوتھی نے سر کو چوما۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے بیبیو، تم کون ہو؟ تم تو بڑی پیاری ہو، تمہارے ماتھے میں نور ہے، تمہارے لبوں میں بھی نور ہے اور تمہارے چہروں پر بھی نور ہے۔ ان چار بیبیوں نے پوچھا کہ آپ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ تم مجھے مکے کی نہیں لگتی اور نہ ہی مدینے کی لگتی ہو، نہ ہی عرب کی لگتی ہو اور نہ ہی عجم کی لگتی ہو۔ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے یہ پوچھا تو پیروں کو بوسہ دینے والی بی بی نے کہا کہ میرا نام آسیہ ہے، اور ہاتھ چومنے والی بی بی بولی کہ میرا نام مریم ہے، اور ماتھا چومنے والی بولی کہ میرا نام ہاجرہ ہے، اور سر چومنے والی بولی کہ میرا نام حوا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے مقدس بیبیو، تم تو میری مائیں ہو اور مقدس انبیاء کرام کی مقدس مائیں ہو، میرے لیے قابل تعظیم ہو۔ تو چاروں بیبیاں بول اٹھیں کہ مائیں تو ہم ہیں پر مرتبہ تیرا زیادہ ہے، ہم تو عام نبیوں کی مائیں بنی ہیں لیکن تو نبیوں کے سردار کی ماں بننے والی ہے۔ آمنہ، آج ہم تیرے پاس مائیں بن کے نہیں آئیں بلکہ محمد کریم کی دائیاں بن کے آئی ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان چاروں بیبیوں کے قد لمبے تھے، سفید رنگ کے لباس میں وہ ملبوس تھیں اور ان چاروں بیبیوں کے جسم میں کستوری اور مشک کی خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ آمنہ، عورتیں تو دنیا میں بڑی آئی ہیں اور قیامت تک آتی رہیں گی، پر تیرے جیسی عورت دنیا میں نہ تو آئی ہے اور نہ ہی آئے گی، کیونکہ سید البشر تمام انسانوں کے سردار کی تو ماں بننے والی ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آمنہ، تیری شان جیسی کوئی شان والی بی بی دنیا میں نہیں آئے گی، کیونکہ تو نور مجسم والی کائنات کی والدہ بننے والی ہے۔ اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے فرمایا اے آمنہ، تیری جیسی خوش نصیب عورت دنیا میں نہیں آ سکتی، کیونکہ تو زمین و آسمان اور ساری کائنات کے محبوب کی ماں بننے والی ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے آمنہ، تیرے مقدر پر قربان، تو کتنی خوش بخت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب اعظم کی والدہ بننے والی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ان پاک بیبیوں کی باتیں سن کر اتنی مانوس ہوئی کہ تمام پچھلی باتیں بھول گئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان چار بیبیوں سے کہا کہ آپ کا تو پتہ چل گیا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں، لیکن یہ دوسری عورتیں کون ہیں؟ یہ حسین و جمیل بیبیاں کہاں سے آئی ہیں؟ تو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آمنہ، یہ دنیا کی عورتیں نہیں ہیں بلکہ یہ تو جنت کی حوریں ہیں۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پھر میں نے کیا دیکھا کہ 10 حوروں نے میرے گھر میں نور کی سرائیوں سے نور کے پانی کا چھڑکاؤ کرنا شروع کر دیا، جس سے میرا سارا گھر نور سے معطر ہو گیا اور ہر طرف نور ہی نور اور ہر طرف خوشبو ہی خوشبو اور بہاریں ہی بہاریں پھیل گئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے کیا دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے پرندے سبز چونچوں والے سنہری پروں والے میرے گھر آ گئے، انہوں نے میرے گھر پر موتیوں کی ہیروں کی بارش برسانا شروع کر دی۔ میں نے ان پرندوں کو مخاطب کر کے کہا کہ او پرندو، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ موتی یہ ہیرے کیوں لٹا رہے ہو؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ پرندے اللہ رب العزت کی قدرت سے بولنے لگے اور میرے ساتھ کلام کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اے پاک بی بی، آپ کے گھر میں ایک بڑا قیمتی لاسانی حبیب آنے والا ہے۔ آج تیرے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یار کی آمد ہے۔ ہم سرکار کی آمد کی خوشی میں اور ہم کملی والے کی ولادت کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے موتی برسا رہے ہیں اور ہیروں کی بارش کر رہے ہیں۔